پرام ایک بار پھر خوش آمدید شرمیلا فاروقی صاحبہ. یہ تو پی ٹی آئی تو ماضی کے قصے جو ہے نا وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی. دوسرا جو پچھلے سیگمنٹ میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب تک ہمارے مقدمات ختم نہیں ہوں گے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اچھا کہ صاحب بطور اتحاد کے سربراہ کے مذاکرات کرنا چاہیں کرتے رہے، لیکن ہمارا موقف تو یہی ہے. لیکن جی بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ان کو صرف اپنی پڑی ہے. جہاں تک مقدموں کا تعلق ہے عدالتوں کے اندر ان کی لیگل ٹیم آئی ایم شور اس کو فیس کر رہی ہے. ان کو عدالتوں سے یہ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے. یہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا دیگر جماعتیں تو یہ کام نہیں کریں گے. سب نے کیسز فیس کیے جی، ہم نے نہیں کیے کیسز فیس کیے. ان کے دور میں ہر اپوزیشن کے انسان کے اوپر کیس تھا، ہر اپوزیشن کے ممبر کے اوپر انہوں نے وہ تضحیک آمیز جو ہے وہ کہہ لگانے ہوتے تھے. وہ ان کا ایک آتا تھا وہ ڈاکٹر شہباز گل جو بھاگا ہوا ہے اب، اور نہ جانے کیا کیا صبح دوپہر شام پریس کانفرنسز ہوتی تھی، مذاق کیے جاتے تھے. تو انہوں نے مقدمے نہیں بنائے اپوزیشن کے اوپر. تو اگر آپ نے گھڑی بیچی ہے اور پھر گھڑی بیچ کے آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اس کے اوپر جو انکم ہے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر ان کا معاملہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہی بات ہے کہ ان کو عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عوام کی پریشانیوں کا کوئی ازالہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایوان میں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی یہ نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے، وہاں پر بھی انہی کے کیس ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. آج تک انہوں نے عوام کی کسی مسائل پہ بات ہی نہیں کی ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ بات کریں گندم کے ایشو پہ کریں، آپ مہنگائی کے اوپر کریں، آپ کرپشن پہ کریں، کوئی بات نہیں کرتے. یہ اگر بات کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کرتی ہے، پیپلز پارٹی مسئلے اٹھاتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیزیں کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کو عوام کی داد رسائی کا کوئی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، عوام کے اندر پہنچے ہیں، کچھ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا انہی کا پاس رکھ لیں، انہی کے لیے کچھ کر جائیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں ایوان میں بیٹھ کے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. بجٹ کے اوپر ایک شیڈو بجٹ دیں، بتائیں، اپنی تجاویز دیں. دیکھیں یہ موقع ہے جب قوم آپ کی جانب دیکھ رہی ہے، یہ موقع ہے جب قوم یہ کہتی ہے کہ خدارا ہم نے آپ کو ایوان تک بھیجا ہے تو ہمارے مسئلے تو حل کرو. لیکن اگر آپ اپنے ذاتی مسئلوں میں پڑ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم سے مخلص نہیں ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، اگر مسائل حل نہیں ہونے، بات چیت نہیں ہونی، سیاسی بحران نہیں ٹلنا، تو وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی سیاسی بحران اگر اپنی جگہ پر موجود رہیں. حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نا کہ حکومت بات چیت کا آغاز خود کر لے، پی ٹی آئی سے بات چیت کرے، معاملات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرے. رسول اللہ صاحب دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر ایک شخص این آر او کے لیے تگ و دو کرے اور صرف ایک پی ایم کی کرسی تک پہنچنے کی جو اس کی جو ایک اس کو مطلب جسے کہتے ہیں نا اقتدار کی وہ ایک عادت پڑ گئی تھی، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ مقدمے کیوں معاف کر دیے جائیں. دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فلانے نے اتنا کیا. میں تو صرف یہ آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں میں ایک ایم پی ہوں، ہر سال مجھے اپنے الیکشن کمیشن میں فارم جمع کرانا پڑتا ہے اپنے اثاثوں کا. بھئی آپ کو کس نے کہا تھا جیسا یہ شرمیلا فرما رہی ہیں کہ آپ کے 800 گنا اثاثے بڑھ گئے اور آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف کہا تھا کہ میں نے ٹیکس دے دیا. بھئی آپ نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ وہ 800 گنا آپ کے اثاثے کیسے بڑھ گئے؟ وہ جو 450 کنال زمین تھی وہ کیسے آ گئی آپ کے ٹرسٹ میں؟ پھر آپ نے جو ساری جو گھڑیاں بیچ دیں اونے پونے وہ کیا ہوا سارا؟ اور بات ساری یہ ہے کہ وہ جو دو ایک فنکار تھے، ایک فرا گوگی اور وہ گجر، کدھر بھاگ گئے؟ وہ جو سارا منی لانڈر کر کے اربوں روپے لے گئے، جس کے بہت سارا کمیشن تو بنی گالا میں جاتا تھا کیونکہ بیسٹ فرینڈ تو وہ انہی کی مرشد کی تھیں، وہ کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں واپس آتے ہیں؟ کیوں بھاگے کیوں ہیں؟ اور وہ پیسہ کدھر بھاگ گیا سارا؟ بہرحال ان کی جو کارکردگی تھی وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے 5 وزیر خزانہ بدلے، کوئی 5 انہوں نے اپنے ایف بی آر کے چیئرمین بدلے، پھر بھی پتہ نہیں 6 کوئی آئی جی بدلے، پھر بھی کچھ نہیں بنا. تو بات ساری یہ ہے. اور شرمیلا نے ایک جو بات کی وہ تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گی. انہوں نے کہا کہ صرف پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی ہے. میں ان کو بتاتی چلوں کہ میں پنجاب سے ہوں تو میں پنجاب کی بات کروں گی. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا کام منہ سے بولتا ہے. صبح سے لے کے رات تک وہ ایک ہی چیز کر رہی ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف انہوں نے دینا ہے، کس طرح عوام کی زندگی میں خوشحالی لانی ہے، کس طرح ٹیکس پیئر کا پیسہ ٹیکس پیئر کے ویلفیئر کے لیے انہوں نے لگانا ہے. کسی ہسپتال میں آپ ان کو دیکھیں گے، کسی اسکول میں آپ ان کو دیکھیں گے، کسی ادارے میں دیکھیں گے، وہ اتنی فوکسڈ ہیں، اتنی فوکسڈ ہیں. کوئی احسان تو نہیں ہے، فرض ہے ان کا.
فرض ہے، اور وہ اپنے آپ کو مزدور کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں صرف خدمت کرنے کے لیے لیکن دبئی لیگز پہ ذرا بتا دیں، دبئی لیگز پہ کیوں نہیں کوئی کارروائی کی؟ نہیں، یہ کہنا کہ صرف پیپلز پارٹی ہے عوام کی بات کرتی ہے اور ان کے ایشوز کی بات کرتی ہے، تو یہ تھوڑا سا زیادتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے مریم نواز سے میں نے تو ان سے کوئی سیاسی بیان ان کا ابھی تک میرے نظر سے تو نہیں گزرا، صرف ان کا کام، اور وہ بھی لوگوں کے لیے جو وہ کر رہی ہیں، کوئی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں وہ کر رہی ہے۔ بسرا صاحب یہ جو الزام لگتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جناب کے پی کے وزیر اعلیٰ نعرے لگاتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں، دوسرا پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو فل اختیار دیا مذاکرات کا، اور شروع میں نے جیسے آپ کو سنوایا، رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب اتحاد کے سربراہ کے طور پہ بات چیت کریں، ہمارے پی ٹی آئی سے جس نے بات کرنی ہے وہ ہم سے الگ بات کرے گا۔ آپ نے سربراہ بھی بنایا، اختیار بھی دیا، بات چیت بھی نہیں کرنے دیتے۔ نصر اللہ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی اگر کرپشن کے حوالے سے بھاشن دیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یقین مانیں لوگ جو ہے نا پھر وہ ظاہر تمسخر اڑاتے ہیں ان کا، یار یہ ان کو کہیں 70-80 کے دور سے نکل آئے، یہ 2024 ہے، اسی لیے تو آج حالت یہ ہے، یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آئے نکلے میرے ساتھ، چلے مارکیٹ میں اکٹھے، چلے باہر نکلیں۔ ملک صاحب کیا فضول باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرنے والی؟ ملک صاحب مارکیٹ میں باہر اگر ایسے لوگوں کو ملک صاحب لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے آپ کو کچھ نہیں بنے گا، عزت کرنا سیکھے لوگوں کی۔ ملک صاحب اگر ایسے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے جنہوں نے صرف بی بی کے سامنے مریم کے نمبر بنانے آپ نے تو اتنی ہمت نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام ہی کر لیں۔ ایسے نہ کریں نا، ایسے نہ کریں نا، ان کو کہیں ان کو چور سوچ باندھ کریں، ان کو کہیں جھوٹ بولیں، جا کے گھر جہاں نہ بولیں کم از کم۔ اچھا مجھے بات ملک صاحب مجھے بتائیے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں انٹرپٹ نہیں کر رہا، یہ انٹرپٹ نہ کریں۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ ابھی مریم بی بی کی بات کر رہی تھی، ہاں بالکل 100 دن کے اندر مریم بی بی نے پنجاب کا کسان تباہ و برباد کر دیا، یہاں پر کالے قوانین، ملک صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ بڑا ان کا باتیں کرتے ہیں، آپ کے لیے کالے قوانین بنا دیے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا سن تو لینا ملک صاحب، گزارش سنیں، میری بات کرنے دینا مجھے۔ اس لیے مریم بی بی کی 100 دن کی کارکردگی یہ ہے کہ ڈیلی ٹک ٹاکس بنتی ہیں، فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اچھا پھر وہی بات یہ دیکھیں، ان کو کہیں دیکھیں، آپ کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، کوئی عزت سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں چیف منسٹر نہیں، وہ ہاری ہوئی میڈم تھیف منسٹر ہیں، وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی۔ اچھا دوسری بات ملک صاحب، اچھا بات تو سن لینا، ملک صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ ملک صاحب انہوں کو تھوڑی تمیز سے رونا دھونا بند کریں۔ میری گزارش سن ملک صاحب، میری گزارش سن۔ باقی رہی مذاکرات کی بات، ملک صاحب آپ ہم ان سے مذاکرات کریں، پلے نہیں تیلا تو کر دی پھر دی میلا، بیچارے خود جو ہیں وہ مرہون منت ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے، یہ فارم 47 کے نمونے ہیں، یہ اپنا میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ طاقت ہے، تو بتائیں کس چیز کے ان سے مذاکرات کریں؟ میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین نے اختیار دیا ہے، دوسری طرف رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاں پی ٹی آئی الگ مذاکرات کرے گی، اچکزئی صاحب کرتے پھریں، یہ تو اچکزئی صاحب کے ساتھ زیادتی ہے نا۔ سر میری گل تو سنو، میں تو پورا جواب دیاں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اچکزئی صاحب ہم نے 6 رکنی اتحاد بنایا ہے آئین تحفظ پاکستان کے نام سے، اس سے آپ سمجھ جائیں ہم کسی کے ساتھ ڈیل کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے کہ رات ستے پہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب 100 سوٹ کیس لے کے جدہ پہنچ جان اور پتہ چلے 10 سال کی ڈیل کر کے آپ کی ہیلتھ منسٹر نے بھیجا تھا، یاسمین راشد نے بھیجا تھا، بات تو سنیں، اچھا بات تو نہیں، میں پہلی ڈیل کی بات کر رہا ہوں، پہلی ڈیل جو آپ نے کی تھی اس کی بات کر رہا ہوں، وہ دوسری ڈیل ہے۔ اچھا چونکہ آپ ہمیشہ ڈیل کے ساتھ گئے ہیں، ڈیل کے ساتھ آئے ہیں، ابھی بھی ڈیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ملک صاحب گزارش یہ ہے، ہم بالکل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے۔
ہمیں بالکل بار بار کہوں، آج بھی خان صاحب نے کہا ہے، نہ ان کی طرح ہم ڈیل کریں گے، نہ ان کی طرح ہم جیل کے اندر ہمارے کلچ پلیٹیں یا پلیٹلیٹس خراب ہوں گے، نہ ہم اسپتالوں میں جائیں گے، نہ ہم پتہ چلے گا کہ باہر چلے گئے ہیں۔ اس لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور یہ دیکھیں مینڈیٹ 1 سال ہو گیا، ملک صاحب سن لیں، 1 سال ہو گیا ہے، آج کیا عدالتوں میں فیصلے ہم نے کرنے ہیں؟ ایک عدالت نے فیصلہ کیا 9 مئی کا، اس جج صاحب کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ہماری اپلیکیشن 9 مئی کی بھی موجود ہے، ہماری اپلیکیشن 8 فروری کی بھی موجود ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چلے میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف، یہاں پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔